السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور آج سردی زیادہ ہے. آج طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے اور سردی بھی بہت زیادہ لگ رہی ہے. گلا خراب ہو رہا ہے. اگر میری آواز میں کوئی تھوڑی بہت اوپر نیچے تو معذرت چاہتی ہوں. تو آج میں بات کر رہی تھی عاجزی پہ، انکساری پہ، اللہ پاک کی رضا پہ. تو کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس ایک دو خواتین آئی ہوئی تھیں، بیٹھی تھی، تو ہم لوگ یہی باتیں کر رہے تھے. تو میں نے کہا چلو آج یہی موضوع صحیح. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جو کچھ ہوا وہ سارے کہتے ہیں نا کہ مدینہ کی ریاست بنا دیں گے پاکستان کو، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. توبہ کرے، مدینہ کی ریاست بنانا کوئی اتنا آسان کام تھوڑی ہے. مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے تو ہمیں پتہ نہیں کتنی قربانیاں دینی پڑیں گی. حضرت عمر فاروق جب خلیفہ تھے نا، اپنے وقت کے خلیفہ تھے، تو عید کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد جانا تھا انہوں نے. تو جب مسجد جانے کے لیے انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ اچھا لاؤ مجھے اب جوتے دو، میں جاؤں. تو ان کی بیگم کہنے لگیں کہ جوتے اس قدر پھٹ چکے ہیں کہ 10 دفعہ ان کو میں سی چکی ہوں، اب اس میں پیوند لگانے کی بھی جگہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں ننگے پیر چلا جاتا ہوں. تو وہ ننگے پیر ہی مسجد کی طرف چل پڑے. تو راستے میں ایک بندے نے ان سے کہا کہ امیر المومنین آپ ننگے پاؤں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا میرا ننگا پاؤں تمہیں نظر آ گیا، یہ عیب تمہیں نظر آیا تو مجھے اچھا نہیں لگا. تم میرے اندر، میرے نفس میں وہ عیب ڈھونڈو جو میری سیرت کو متاثر کرتا ہو، جو میری سیرت پہ اثر انداز ہوتا ہو. تم میرے اندر وہ نقص ڈھونڈو. تم یہ چیزیں تم دنیا کی چیزیں دیکھتے ہو اور ڈھونڈتے ہو. ننگے پیر گئے، پاؤں دھوئے، دھو کے نماز پڑھا کے واپس آ گئے. راستے میں ظاہر ہے کنکر پتھر، تو واپس آئے تو پاؤں سے خون رس رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے نا، میں وقت کا خلیفہ ہوں. اگر میں اس طرح سے عیاشیاں کرنے لگوں گا تو میری عوام کا کیا ہوگا. سمجھے، ایک دفعہ ایک جنگ کے دوران بہت سارا عطر آ گیا، خوشبو آ گئی بہت ساری. تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ لو، یہ اندر سنبھال دو، یہ بیت المال میں بھیجنا ہے. تو دوسرے دن آپ نے فرمایا کہ اس کو باہر نکالو، میں نے ایک عورت تلاش کی ہے، وہ اس کو برابری سے سب کو تقسیم کر دے گی، اس کا وزن کرے گی اور برابر برابر تقسیم کر دے گی. تو آپ کی بیگم نے کہا کہ کیا میں نہیں کر سکتی، میں بھی تو کر سکتی ہوں نا. تو آپ نے کہا کہ نہیں، اس عورت کو دو. تو پھر مڑ کے انہوں نے یہی بات کی کہ کیوں بھائی، کیا میرے پہ اعتبار نہیں ہے آپ کو، میں بھی انصاف سے ہی تقسیم کروں گی. تو آپ نے فرمایا نہیں، دیکھو تم جب عطر بانٹو گی تو تمہارے ہاتھوں میں بھی لگے گا، تمہارے دوپٹے میں لگ جائے گا. تو میں اللہ کے گھر جا کے کیا جواب دوں گا کہ عوام کی چیز تھی، بیت المال کی چیز تھی اور لوگوں میں تقسیم کرنی تھی. تو وہ جب تم ان کے حصے کا تمہارے کپڑوں میں لگ جائے گا یا تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. تو ہم کس چیز کا حساب دیں گے ویورز؟ ہم کون سے اچھے کام کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا حساب دینے ہیں جا کے؟ ہم تو کچھ بھی حساب نہیں دے سکتے. ہم تو اپنے اللہ پاک کے آگے کبھی بھی، میں کہتی ہوں کیسے ہم سرخرو ہوں گے، کیسے ہمیں اللہ پاک تو بس استغفار ہے، کس طرح ہمیں معاف کریں گے اور کس طرح ہمارے یہ گناہ معاف ہوں گے. میں تو اللہ سے ہر وقت توبہ کرتی ہوں، استغفار کرتی ہوں. حضرت عمر فاروق وہ ہے نا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے میں جا کے نا لوگ اپنی مرادیں مانگتے ہیں اللہ سے، صحیح ہے نا، اور لوگ میرے مرید ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے اللہ سے عمر مانگا ہے، عمر میری مراد ہے. آپ نے خانہ کعبہ کو اپنے سینے سے لگایا اور اللہ پاک سے فریاد کی کہ یا رب العالمین مجھے عمر دے دے. عمر اس لیے دے دے کہ مسلمان چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے. ابو جہل کا دور تھا، چھپ کے نماز پڑھتے تھے، وہ نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا مسلمانوں کو. تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عمر اتنے جری اور بہادر تھے کہ لوگ ان سے خوف کھاتے تھے، حالانکہ وہ اتنے عاجز اور مسکین تھے. تو ایمان کی بھی ایک طاقت ہوتی ہے، ایمان کی بھی ایک دہشت ہوتی ہے.
ہمارے اندر کون سا ایمان ہے؟ کون سا ایمان ہے؟ سمجھ آئیے نا. ایک بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے صحابی تھے. حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ تھا جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ تھے، تو وہ آئے اور حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے صحابی نے کہا کہ یا امام، میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عمر جو ہے نا وہ شہید بھی ہوگا اور خلیفہ بھی بنے گا، خلیفہ بنے گا اور شہید بھی ہوگا. تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کا اتنا احترام کرتے تھے نا، انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، حضرت ابوبکر کے سامنے ہی کہہ رہے ہو کہ میں خلیفہ بنوں گا، اللہ ان کی عمر دراز کرے، وہ ٹائم ہی نہ آئے کہ یہ یہاں سے جائیں دنیا سے اور میں ان کی جگہ خلیفہ بنوں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں عمر، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے. پھر اس شخص نے کہا کہ میں نے دوسری بات یہ میرے ساتھ کی ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہ عمر جو ہے نا وہ شہید ہوں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ عمر کو عزت والی زندگی رب العالمین نے دی ہے اور عزت والی موت اور اگلے جہان کی زندگی بھی عزت اور تکریم والی ہے. تو ویورز، ہم کیوں نہیں نیک ہو سکتے؟ ہم کیوں نہیں اچھے کام کر سکتے؟ ہم کیوں غلط کاموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اب دیکھیں وائی ٹی پہ جتنا غلط ہو رہا ہے، جتنا بکواس ہو رہا ہے، جتنا بدتمیزی اور بدتہذیبی ہو رہی ہے، ہم سارے ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں نا. ساری عوام لگی ہوئی ہے کہ ان کو دیکھو جی وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو دیکھو جی وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور سارے جھوٹے اسکرپٹ لکھے جاتے ہیں، ان کے مطابق ڈرامے کریٹ کیے جاتے ہیں، ان کے مطابق پھر اداکاری ہوتی ہے. اداکاری کے بعد پھر وہ ایک ویڈیو بنتی ہے، پھر وہ ہمارے سامنے آتی ہے اور ہم اس کو ریئل سمجھ کے اور فٹافٹ دھڑا دھڑ ان کو ویوز بھی دے رہے ہیں، ان کو وہ سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، لائک بھی کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں، یہ بھی تو ہمیں گناہ ہوگا نا. ہم سے اللہ پاک پوچھے گا تو صحیح کہ اتنی غلط اور برے کاموں کو تم لوگ سپورٹ کرتے رہے ہو. سوری، میرا گلا خراب ہو رہا ہے آج. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو اور اچھی چیزوں کو دیکھو. اور میں سارے اپنے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں سب سے کہتی ہوں کہ اچھی چیزیں بناؤ، ایسی چیزیں بناؤ، ایسے ولاگ بناؤ، ایسے پروگرام دکھاؤ کہ ہمارے بچے سبق حاصل کریں اور ہمارے بچے بھی نیک ہوں. بچے کیا کر رہے ہیں؟ آج وہ میرا بھانجا آیا ہوا تھا، میں نے آج اس کو دیکھا ہے، تو وہ اپنی ماں کو الٹے سیدھے پرینک کر رہا ہے جی، الٹے سیدھے پھول بنا رہا ہے اپنی ماں کو. تو میں نے اس سے کہا بیٹا ایسے کیوں کرتے ہو؟ تو کہتا ہے نا ولاگ سارے ایسے نہیں بن رہے، یہ دیکھیں یہ دیکھیں، یہ والی ویڈیو دیکھیں. میں نے کہا نہیں بیٹا، اچھی چیز کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا. میرا بیٹا جب چھوٹا تھا نا تو میں نے اس کو کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا تم غلط لوگوں میں نہیں بیٹھنا، وہ بندہ بڑا گندا ہے اس میں نہیں اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. میں اس کو کہتی تھی کہ بیٹا تم اچھے لوگوں میں بھی بیٹھو اور برے لوگوں میں بھی بیٹھو، اور کوشش کرو کہ بروں کو اچھا بناؤ. یہ نہیں ہے کہ ہم بروں سے نفرت کریں. جو غلطی کر رہے ہیں، کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی جا نہیں رہا اسکول، کوئی بچہ غلط کام کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ اس سے نفرت کریں. نفرت نہیں کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو سمجھائیں کہ یہ بات ٹھیک ہے اور یہ بات غلط ہے. ہم نے غلط کام نہیں کرنا، ہم نے اچھا بچہ بننا ہے. اس کو میں اس طرح سے سکھاتی ہوتی تھی. اور ویورز اکثر وہ کبھی کوئی بچہ جھوٹ بول دیتا نہیں میں نے نہیں کیا، تو میں اس کو کہتی تھی کہ بیٹا یہ دیکھو تمہارے ماتھے پہ نا یہ دیکھو بلیک سا نشان بن گیا، مجھے پتہ چل گیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. تو فوراً مان جاتا تھا، سوری امی سوری. تو دیکھیں بچوں کی تربیت کرنے میں بھی آپ کا بڑا کردار ہے. کس کا بھلا؟ ہم یوٹیوبرز کا، ہم ولاگرز کا. ہمارا بہت بڑا کردار ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اپنے بچوں کو بہت اچھا بتائیں، بہت اچھا سکھائیں، ان کو نیکیاں بتائیں.
ان کو بدیوں سے دور کریں، اچھائیاں ان کے قریب لائیں اور برائیاں ان سے دور کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ وہ پتھروں کے دور کے انسان بن جائیں جی، اندر بند کر دیں، نہیں، بچوں کو آزادی دو اور کڑی نظر رکھو، آزادی دو کہ بیٹا تم نے گھومنا بھی ہے، پھرنا بھی ہے، رشتہ داروں میں بھی جانا ہے، بہن بھائیوں میں بھی جانا ہے، لیکن نہ اس طرح کا آپ رول ماڈل بن جاؤ کہ سارے رشتہ دار اور بہن بھائی کہیں کہ واقعی بھئی یہ بچہ سب سے اچھا۔ میں اپنے میرے پوتیوں پوتے نا، میں ان کو بھی یہی کہتی ہوں سارا دن کہ آج دیکھتے ہیں شام تک کون سب سے اچھا بچہ بنتا ہے۔ وہ سارے اپنی اپنی جگہ اچھے اچھے کام کرنے پہ ہوتے ہیں۔ ایک آتا ہے گرینی میں نے آج یہ کام کیا، اچھا کیا نا، ہاں بیٹا بہت اچھا کیا۔ دوسرا آتا ہے گرینی میں نے آج یہ کیا۔ تو ان میں اچھا کام کرنے کی ایک لگن پیدا ہوتی ہے۔ کسی کو غلط مت کہو، ہم غلط ہیں، ہم کوئی بھی غلط نہیں ہے، ہم خود غلط ہیں۔ میں کہتی ہوں ایک میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں نا، میں اس میں کو ٹھیک کر لو تو سب ٹھیک ہو جائے گا، صرف میں ٹھیک ہو جائے۔ یہ میں جو ہے نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بکرے نے میں کی تھی تو الٹی کھال اتری تھی اس کی، تو ہم بھی میں کر کے نا تو اپنے لیے جہنم میں گڑھے بنا رہے ہیں۔ تو ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے، ہمیں نبی پاک کی سنت پہ چلنا چاہیے، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، ہمیں عمل کرنا چاہیے اچھے کاموں پہ۔ پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم کوئی پاگل تو نہیں ہے نا کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں۔ وہ بیٹھ کے تیری ماں کو، تیری بہن کو، تیرے بھائی کو، تیری اماں نے یہ کیا، تیرے ابا نے یہ کیا، یہ تو بہت غلط بات ہے بھائی۔ آپ صرف بیٹھ جاتے ہو کیمرے کے سامنے اور جو آل فال بکنا شروع کر دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک کیا ہے، صرف کس لیے کہ 10 بندوں کی نقلیں اتارو، الٹی سیدھی شکلیں بناؤ اور الٹے سیدھے منہ بناؤ اور بڑے عجیب و غریب قسم کے گندے گندے کمنٹس دو کسی کو، تو وہ دیکھنے والا واہ 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 جی بڑے اچھے کام ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، یہ بہت غلط کام ہے۔ اور نیکیوں کو پھیلاؤ، برائیوں کو، بدیوں کو کوشش کرو دور کر دو، ان کو جلا دو، ان کو ختم کر دو، تو ہمارے پاکستان میں بھی پکا اسلام آ جائے۔ تو ویورز آپ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں نے تو خیر آج تھوڑی سی کوکنگ کا بھی چینل وہ بنایا ہے، ولاگ بنایا ہے چھوٹا سا کوکنگ کا بھی۔ آج میں نے تھوڑی سی سبزی بنائی ہے تو میں نے کہا چلو یہ بھی میں ویورز کے ساتھ، آپ کو میں اچھی اچھی ڈشیں بھی بنانا سکھاؤں گی، آپ کو میں اچھی اچھی چیزیں بھی سکھاؤں گی، اور پنجاب جا کے میں نے آپ کو اچھی اچھی جگہیں بھی دکھانی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں سب کو، اور اس کے علاوہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور آپ دوسروں کی ہیلپ کریں، اللہ پاک آپ کی ہیلپ کرے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے پھر، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔